السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پیغام حکمت بنام رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجاز العاصم۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس دن کے بارے میں جسے اللہ نے امت محمدیہ کے لیے عظیم ترین دن بنایا، یعنی جمعہ۔ تو آج ہم جانیں گے کہ جمعہ کو دیگر دنوں پر کیوں فضیلت دی گئی، اور ایسے کون سے اعمال ہیں جو اس دن کو مزید برکت بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے حکمت جمعہ کو سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا اسامہ افضل، اسلامک اسکالر، الحکمہ انٹرنیشنل۔ اسامہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ بھائی، سوال یہ ہے، جمعۃ المبارک کو تمام دنوں پر فضیلت کیوں دی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اجازت بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ دنوں میں سے سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اسی دن اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا، اور اسی دن ان کو زمین پہ اتارا، اور قیامت بھی قائم ہوگی تو وہ جمعے والے دن ہی ہوگی۔ تخلیق انسانیت کا آغاز بھی جمعے کے دن ہوا، یعنی قیامت بھی جو قائم ہوگی وہ جمعے والے دن ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ان یوم الجمعۃ سید الایام، کہ یعنی دنوں کا اگر کوئی سردار دن ہے نا تو وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور اس کی اتنی فضیلت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں پر بھی جمعے کے دن کو پیش کیا گیا، لیکن یہودیوں نے جو ہے ہفتے والے دن کو اختیار کر لیا، اور عیسائیوں نے اتوار والے دن کو اختیار کر لیا۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین نے حصے میں اگر کسی کے لے کے آئے ہیں وہ امت محمدیہ یعنی مسلمانوں پر لے کے آئے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر آپ دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن دنوں کے اعتبار سے بھی آپ کا حساب و کتاب باقی امتوں سے پہلے ہوگا، اور فیصلہ بھی آپ لوگوں کا سب سے پہلے کیا جائے گا، یعنی اس قدر اس دن کی فضیلت ہے۔ جمعہ ہفتے کے دنوں کا تاج ہے، جس کی پیشانی پر رحمت کی روشنی اور دامن میں مغفرت کی خوشخبریاں رکھی ہوئی ہیں۔ واہ اسامہ بھائی، دوسرا سوال یہ ہے، جمعۃ المبارک کو ایسے کون سے اعمال ہیں جو ہر مسلمان کو کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے اجاز بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، یعنی ہر بالغ پر جمعے والے دن غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ سب سے پہلے غسل کیا جائے، مسواک کی جائے، اور اچھا لباس پہنا جائے۔ اچھا لباس پہننے کے بعد اگر خوشبو میسر ہے تو خوشبو لگائی جائے، پیدل چل کے مسجد کی طرف آیا جائے، اور آ کر پہلی گھڑی میں مسجد میں آئیں، جتنی نصیب میں ہو امام سے پہلے پہلے، خطبہ سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے نفل نماز کا اہتمام کریں، اس کو ادا کریں، سورۃ کاف کی تلاوت کریں، کثرت سے درود پڑھیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جمعے والے دن کے ساتھ خاص ہیں، ان چیزوں کو لازمی کرنا چاہیے۔ نہیں اسامہ بھائی، اگر ایک مسلمان ان تمام چیزوں کو بجا لاتا ہے، یہ اعمال کر لیتا ہے، تو اس کو پھر کیا ملے گا؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ملتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعے والے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد عمدہ لباس اختیار کرتا ہے، عمدہ لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پھر جناب پیدل چل کے یعنی گھر سے پیدل چل کے مسجد کی طرف آتا ہے، اور مسجد میں آ کر پہلی گھڑی میں آتا ہے، امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، امام کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ خطبہ بڑی غور اور توجہ سے سنتا ہے، خطبے کے دوران کوئی لغو بات نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال روزوں کا اور 1 سال قیام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کا قیام اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اسامہ بھائی، اگر گھر مسجد سے ذرا دور ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ وہ بیچارہ تو جو اس کو اجر ملنا اس سے محروم ہو جائے گا نا۔ یہ جو آپ نے کہا پیدل چل کر مسجد میں آئے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ علماء کرام اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ وہ اس کا اگر کافی دور گھر ہے تو دور سے سواری پر آ جائے، لیکن مسجد سے کچھ دور چند قدم فاصلے پر اپنی سواری کو کھڑا کر کے مسجد کی طرف آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک ایک قدم کے بدلے، اجازت بھائی جب بندے کے دل میں یہ احساس ہو نا مجھے ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال روزے اور 1 سال قیام کا ثواب ملنا ہے، پھر بندہ جو ہے وہ اس کو طلب کرنے کے لیے اپنی سواری کو 1 کلومیٹر پیچھے جناب کھڑا کر کے آئے گا کہ میں اس ثواب کو پہنچوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی۔ تو اسامہ بھائی، جو آپ نے کہا کہ یہ جو لغو بات نہ کرے، تو لغو بات سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ لغو بات سے مراد ایک تو بات یہ ہے کہ اجاز بھائی خطبہ جمعہ کے دوران اگر کوئی بات کر رہا ہے، کسی کو یہ بھی نہیں کہنا کہ خاموش ہو جا۔ اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ
انصت والامام یخطب فقد لغوت، یعنی اگر امام خطبہ دے رہا ہے تو آپ نے کسی کو یہ کہا چپ ہو جا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقد لغوت، تو نے لغو بات کی ہے۔ ایک تو لغو بات یہ ہے، اگر عام سادہ لفظوں میں سمجھا جائے تو یہ ہے کہ تنکے کو اٹھا کے ادھر سے ادھر بھی نہیں کرنا، یہ بھی لغو بات میں آتا ہے۔ ناظرین اکرام، جمعہ کوئی عام دن نہیں بلکہ وہ دن ہے جس کے اندر انسان قربت الہی کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، سورہ کہف کی تلاوت کرے، نفل و نوافل کا اہتمام کرے، کثرت سے درود پڑھیں، اس دن کی برکتوں کو سمیٹے اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ آج کی محفل کا یہی اختتام ہوا، لیکن حکمت و بصیرت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ دیکھتے رہیے الحکمہ انٹرنیشنل، زندگی شعور سے۔